واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احادیث میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں ناچیز کو اور کم علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، استقبال رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شان والا مہینہ، مقام والا مہینہ، مرتبے والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کے لیے ابھی سے تیاری ہونی چاہیے۔ اس مہینے کے لیے یعنی اس مہینے کے استقبال کے لیے ابھی سے مسلمان اپنی تیاری شروع کر دے۔ رمضان المبارک کے استقبال میں ابھی سے تیاری شروع کر دے۔ جب مسلمان ابھی سے تیاری شروع کر دے گا، جب مسلمان ابھی سے اپنی طبیعت کو عبادت کرنے کا عادی بنا دے گا، تو پھر رمضان المبارک کے اندر عبادت کرنے میں کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی۔ پھر رمضان المبارک کے اندر عبادت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس کی طبیعت پہلے سے عادی ہے، اس کی طبیعت پہلے سے عبادت کرنے پر عادی بن چکی ہے، تو پھر بعد میں کوئی تکلیف اور کوئی دقت اسے محسوس نہیں ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک وہ شان والا مہینہ ہے، رمضان المبارک وہ مقام والا مہینہ ہے۔ ایسے سمجھو رمضان المبارک سیزن کا مہینہ ہے۔ ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، نیکیوں کے لیے سیزن رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ویسے تو اللہ رب العزت رحیم ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کشادی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے۔ جو نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ رمضان المبارک کے اندر نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلہ اللہ رب العزت بڑا چڑھا کے اللہ رب العزت اس نیکی کا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر رمضان کے علاوہ جو مسلمان نماز ایک پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، ایک نفل پڑھے گا ایک نفل کا ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت اس قانون کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس قانون کو رمضان کے اندر اللہ رب العزت چینج کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر جو مسلمان ایک نفل پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک فرض نماز کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو ایک فرض پڑھتا ہے رب العالمین اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک سیزن کا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کے استقبال کے اندر 11 مہینہ اللہ رب العزت جنت کو سجاتے ہیں۔ اللہ رب العزت 11 مہینہ جنت کو سجاتے ہیں رمضان المبارک کے استقبال کے اندر، کہ شان والا مہینہ آ رہا ہے، مقام والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کے آمد میں، اس کے استقبال میں جنت کو سجایا جاتا ہے۔ خوش نصیب اور خوش بخت انسان وہ ہے جو رمضان المبارک کے اندر اپنی بخشش کروائے،
رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کر لے، جس کا رمضان المبارک کا مہینہ اچھا گزرا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان المبارک کا مہینہ اچھا گزرا تو باقی پورا سال اس کا اچھا گزرے گا، اور جس کا رمضان المبارک کا مہینہ اچھا نہیں گزرا، برائیوں کے اندر گزرا، اللہ کی نافرمانی کے اندر گزرا، حضور کی نافرمانی کے اندر گزرا، ہر وقت برائی کے اندر گزرا، پورا سال اسی کا اچھائی میں نہیں گزرے گا۔ اگر کسی مسلمان کا رمضان المبارک کا مہینہ اچھائیوں کے اندر گزرا، نیکی کرنے کے اندر گزرا، خیرات کرنے کے اندر گزرا، عبادت کرنے کے اندر گزرا، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے پورا سال اس کے لیے، پورا سال اس کو عبادت کرنے کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنی بخشش رمضان المبارک کے اندر کروا لے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر آئے۔ پاک پیغمبر حضور علیہ السلام نے منبر کے اوپر ایک قدم رکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ جب دوسرے منبر کی پوڑی پر قدم رکھا، سیڑھی پر قدم رکھا، تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر تیسرے پر ایسے ہی قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ سے ہم نے آج ایسے الفاظ سنے ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ آپ نے پہلے منبر پہ قدم رکھ کے آمین فرمایا، پھر دوسرے پہ بھی آمین فرمایا، پھر تیسرے پر بھی آمین فرمایا۔ آپ نے حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں، اے آقا بتائے تو صحیح اس آمین کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس آمین آپ نے یہ آمین کیوں کہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، اے صحابیوں، ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے میری امت کے لیے 3 بد دعائیں کی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے میری امت کے لیے 3 بد دعائیں کی ہیں، اور جبریل بد دعائیں کرتا گیا، میں محمد جبریل کی بد دعا پہ آمین کہتا گیا۔ ان میں سے ایک شخص کے لیے حضرت جبریل نے بد دعا کی کہ جس کے والدین بوڑھے ہوں اور والدین کی خدمت نہ کرے وہ شخص تباہ و برباد ہو۔ دوسرے نمبر پہ حضرت جبریل نے یہ بد دعا فرمائی کہ جس مسلمان کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام آئے اور وہ حضور علیہ السلام کے اوپر درود نہ پڑھے، حضرت جبریل نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو۔ حضور علیہ السلام نے آمین فرمایا، اور تیسری مرتبہ حضور نے آمین فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبریل نے یہ بد دعا فرمائی، یہ بد دعا دی کہ جو مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ اس کو عطا کرے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ اپنی بخشش نہ کروائے۔ حضرت جبریل نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو۔ حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر آمین کہہ کر مہر لگا دی کہ وہ شخص بالکل تباہ و برباد ہو۔ تو بتائیں کہ جبریل کی بد دعا اور پھر اس پر حضور کی مہر لگ جائے تو پھر وہ شخص جو اس مہینے کے اندر بھی نیک کام نہ کرے، اس مہینے کے اندر بھی اللہ کو راضی نہ کرے، تو پھر وہ شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ بالکل یقیناً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کے احکام پر زندگی گزارے، جیسے حضور نے طریقہ بتایا اسی طریقے پہ زندگی گزارے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرے۔ جو جس نے اللہ کو راضی کر لیا تو اس کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور اس کے لیے آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ روزہ ایسا عبادت ہے
حضور علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں کہ پہلے جہاد کے اندر کوئی لوہے کا بنا ہوا ڈھال ہوتا تھا تو اس کو مجاہد اپنے سامنے کر دیتے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے، دفاع کے لیے سامنے کر دیتے تھے۔ دشمن کا تیر یا تلوار آئے تو وہ جسم کے اوپر نہ لگے بلکہ ڈھال کو آگے پیش کرتے تھے اور اس ڈھال کے اوپر وہ تلوار یا تیر لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ مسلمان کو جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، روزہ مسلمان کو جہنم سے بچانے کے لیے ایک آڑ ہے، روزہ ایک دفاع ہے جو مسلمان کا دفاع کرتا ہے، اور مسلمان کا دفاع کر کے وہ روزہ ڈھال بن کے جہنم اور مسلمان کے درمیان، جہنم اور مومن کے درمیان وہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے، اور ڈھال بن کے وہ روزہ مسلمان کو جہنم سے آزاد کروا کے جنت کے اندر بھیج دیتا ہے۔ ایسا عمل ہے روزہ، ایسا عمل ہے کہ باقی جو بھی اعمال ہیں ان کا بدلہ اللہ رب العزت نہیں دیتا اپنے ہاتھوں سے، وہ فرشتوں سے ان کا بدلہ دلواتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ ایسا عمل ہے، روزہ ایسا عمل ہے، اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت خود اس کو عطا کروں گا۔ روزے کا بدلہ اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے خود عطا کریں گے، جس کے بعد اللہ کے ہاتھوں سے جس کو جزا اور سزا، جس کو بدلہ مل جائے تو اور اس کے لیے کیا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے، روزہ جہنم سے بچاتا ہے مسلمان کو، روزہ مسلمان کو جہنم سے آزاد کروا کر جنت کا وارث اور حقدار بنا دیتا ہے۔ وہ صرف اور صرف مومن اور مسلمان کو بچاتا ہے، باقی کافر تو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، کافر تو اسلامی احکام کا مکلف بھی نہیں ہے۔ ان روزوں کا مکلف، نماز کا مکلف مسلمان ہے۔ یہ تمام کے تمام جو احکام ہے وہ مسلمان کے لیے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر جو مسلمان ایک نفل پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو ایک فرض کا ثواب عطا کرتے ہیں، جو ایک فرض پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ جو پورے مہینے کے اندر نفل بھی پڑھے، پورے مہینے کے اندر فرض نماز بھی پڑھے، تو پھر بتاؤ، حساب لگاؤ اس کے نامہ اعمال کے اندر کتنی نیکیاں آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت کسی مسلمان جو محنت کرتا ہے، عمل کرتا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو مسلمان دنیا کے اندر نیکی کا کام کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ذرے برابر ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پہ جیسے ایک قطرہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم اگر نیکی کا کام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کرے گا اور اس کا بدلہ اس کو جنت کے اندر، آخرت کے اندر ضرور عطا کرے گا۔ تو ابھی سے کوشش کریں رمضان المبارک کی تیاری کا، اور اپنے طبیعت کو ابھی عبادت پر عادی بنائیں۔ جب ابھی سے طبیعت کو عبادت کا عادی بنائیں گے تو رمضان المبارک کے اندر عبادت کرنے میں کوئی دشواری نہیں واقع ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت